أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اب تک ہم نے دو چیزوں کور کی ہے. فرسٹ آف آل کہ سورہ القدر کس طرح کنیکٹڈ ہے سورہ الگ کے ساتھ اور سورہ البینہ کے ساتھ. اور ہم نے کل ورڈ دیکھا تھا انا، اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی کہ قرآن میں اور انا کہاں کہاں پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے کون سے پروناؤن یوز کرتا ہے. اچھا، آج جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے انزلناہ، جو سیکنڈ ورڈ آتا ہے انا انزلناہ. اچھا، جو میں نے پیٹرن سوچا ہوا نا کس طرح ایک آیت کور کرنا ہے کہ پہلے ہر ایک ورڈ کو کور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جب ایک آیت کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے سارے ورڈز، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ مفسرز نے اس کے اوپر کیا کمنٹس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا ورڈ ہے وہ ہے انزلناہ. اب انا انزلناہ میں جو ورڈ ہے انزلناہ، یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کی، انزلہ اور ہو ہمارے پاس پروناؤن ہے. جیسے کل ہم نے بہت سارے پروناؤنز دیکھے تھے، ہم نے دیکھا تھا ہوا، انتا، انا، نحن. اس میں سے ایک پروناؤن ہے ہو، یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. یہ یوز ہو رہا ہے انزلہ کے ساتھ. اب انزلہ جو ورڈ ہے یہ ہوتا ہے اترنے کے لیے، کسی چیز کا اترنا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انزلہ. ٹھیک ہے، یا یوز کرتے ہیں نزلہ، یا یوز کرتے ہیں تنزیل یا تتنزل. کافی سارے ورڈز ہیں. اب خاص ورڈ انزلہ ہے کہ یہاں پر یوز ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہوگی. ہم دیکھیں انزلہ کا میننگ کیا ہے. تو امام راغب اس کے بارے میں کہتے ہیں نزلہ ورڈ کی گرامر کو ایکسپلین کرتے ہوئے، النزل فی الاصل ہوا انحطاط من علوا. وہ پہلے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بلند مقام سے نیچے اترنا، اس کو کہتے ہیں انزلہ. ہمیں پتہ ہے قرآن شریف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسمان سے یا پہلے آسمان سے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ہمارے اوپر اترا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ اوپر سے ہمارے پاس نیچے آئے. مثال کے طور پر یقال نزل ان تعبتا، مطلب کوئی بندہ اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے تو ہم بھی تب کہتے ہیں کہ وہ انزلہ، وہ جگہ سے نیچے اترا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. قرآن شریف ایک رات میں نازل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ ایک بڑی مبارک رات میں نازل ہوا ہے. لیکن ہمیں تو پتہ کبھی احد کے موقع پہ آیتیں آ رہی ہیں، کبھی بدر کے موقع پہ آیتیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی عورت آئی ہوئی کوئی سوال کر رہی ہے، ہر مقام پہ آیتیں آئی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے. تو اس کے لیے ہمیں فرق دیکھنا پڑے گا. قرآن مجید میں اترنے کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزلہ. ان دونوں میں فرق ہے. والفرق بین الانزال والتنزیل فی وصف القرآن والملائکہ، کہ پہلا پوائنٹ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انزلہ اور تنزیل یہ قرآن مجید کے اترنے کے لیے بھی یوز ہوئے دونوں ورڈز، اور وہ فرشتوں کے اترنے کے لیے بھی یوز ہوئے. لیکن خاص ان تنزیل یختص بالموضوع الذي يشير الیہ انزال مفرقہ و مرۃ بعد اخرى، کہ تنزیل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. ٹھیک ہے، مطلب پہلے تھوڑا اترا، پھر تھوڑا سا زیادہ اترا، پھر تھوڑا سا زیادہ اترا. اور جو ہوتا ہے ہمارے پاس انزال، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے وَإِلَى نَزَالُ عَامٌ فَمِمَّا ذُكِرَ فِيهِ تَنزِيلُ قَوْلُ نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ وَنَزَلَ وَنَزَّلْنَا تَنزِيلًا. اور انزلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک شارٹ میں ایک ہی دفعہ کسی سے کمپلیٹ اتر آنا، اس کو کہیں گے ہم انزلہ. اور کسی کا تھوڑا بتدریج اترنا، ٹھیک ہے، پہلے تھوڑا سا اترا، پھر تھوڑا سا اترا، پھر تھوڑا سا اترا، تو ہم یوز کریں گے تنزیل. یہ فرق واضح ہو گیا. لیکن ہم قرآن شریف تو ایک تھوڑا تھوڑا کر کے پہلی آیت کے مطابق نہیں اترا. قرآن شریف تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات میں اترا ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے تین اسٹیشنز کو دیکھنا پڑے گا. پہلی ہماری زمین، کیونکہ قرآن شریف زمین پر بھی اترا ہے، ہمارے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ایک اس سے اوپر والا مقام ہے فرسٹ آسمان، اس کو ہم کہتے ہیں بیت العزہ. اس سے اوپر ایک مقام ہے جہاں پہ لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ساتویں آسمان میں. اب لوح محفوظ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں. قرآن شریف بھی وہاں پر ہے، لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہماری قسمتیں، ہمارے جو مصیبتیں نازل ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے. تو حضرت ابن عباس کی ایک رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نا لیلۃ القدر والی رات میں ایک ہی دفعہ ساتویں آسمان سے لوح محفوظ سے کہاں پر آیا تھا؟ بیت العزہ پہ، پہلے آسمان کے اوپر، کمپلیٹ کا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ دنیا پر ایک ساتھ آئے، نہیں، پہلے آسمان پر جو ہے وہ لیلۃ القدر میں مکمل کا مکمل آ گیا تھا. اچھا، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر قرآن شریف ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے، مطلب یہ پہلے ہی
حضور پہ نازل ہونے سے پہلے ایک مکمل کتاب کی شکل میں تھا، تو پھر اس کو آرگنائز ہونا چاہیے. ابھی کے بعد دیکھیں نا، فار ایگزامپل میں نے کچھ عرصہ پہلے بہت سارے آرٹیکلز لکھے تھے، رینڈم آرٹیکلز لکھے تھے. میں نے سوچا کہ یار میں ان کو نا ترتیب میں نا ایک ورڈ میں ترتیب میں لکھ دیتا ہوں. حالانکہ مجھے آرٹیکل یاد تھے، اس آرٹیکل میں نے کیا لکھا ہے، یہ میں نے کب لکھا ہے، لیکن ان کو ارینج کرنے میں ایک پراپر ارینجمنٹ بنے، پراپر کوہیرنس بنے. مجھے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ گیا تھا، لیکن میں اس چیز کے قابل نہیں رہا تھا کہ میں اس کو ترتیب میں لکھ سکوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں کوئی آیا کب نازل ہو رہی ہے، کوئی آیا کب نازل ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کو 10 سال لگ گیا نازل ہوتے ہوئے. ایک انسان کی کس طرح کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ اسے یاد ہو کہ یار یہ آیا یہاں رکھنی ہے، یہ آیا یہاں پہ رکھنی ہے، اور وہ ایٹ دا اینڈ جب ایک کتاب بنے تو پھر یہ ہو گیا وہ بالکل ایک ترتیب سے کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز آرڈر میں ہے، اس میں ہر آیا آرڈر میں، ہر ٹھیک ہے سورہ آرڈر میں، ہر پارا آرڈر میں. تو یہی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے تھے کہ اس آئے گا تم نے یہاں پہ رکھنا ہے، اس آئے گا تم نے یہاں پہ رکھنا ہے، تاکہ ایٹ دا اینڈ جو کتاب ہمارے پاس قرآن شریف جمع ہوا ہے وہ وہی ہو جو لوح محفوظ میں بھی ہے، اور وہی ہو جو ہمارے پاس کس پر ہے، بیت العزا میں بھی ہے. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ انا انزلنا ہو، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے نازل کیا اسے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کسے نازل کیا. جس طرح سورہ الکہف میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا نام ہی نہیں لیا. اللہ نے یہ کیا وہ چیز نازل ہوئی، پروناؤن یوز کیے. ناؤن اور پروناؤن میں آپ کو فرق پتہ ہے؟ ناؤن مطلب شانور ایک پروناؤن ہے، ہی جو ہوگا سوری ناؤن ہے شانور، اور جو ہمارے پاس ہی ہوگا اس کو پروناؤن ہوگا. لیکن پروناؤن ہم تب یوز کرتے ہیں وہ اگر پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوں اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، تو پہلے میں اپنا نام بتاؤں گا، اس کے بعد میں جا کے نا یوز کروں گا پروناؤن، تاکہ اس کو مخاطب کر رہا ہوں. ایک رائے جو ہے، 2 3 رائے اس میں. پہلی رائے یہ ہے کہ سورہ الگ میں جو سے پیچھے سورہ گزری ہے اس میں قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. کیا پڑھو؟ یہ قرآن شریف جو تمہارے پاس ہے اس کو پڑھو. اس کی فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پڑھنا لکھنا سکھایا. پڑھنا لکھنا اس لیے سکھایا تاکہ تم اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو. دوسری رائے، وہ رائے بڑی خوبصورت ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، ان میں اگر کوئی چیز بہت مقبول ہوتی تھی یا ان کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہوتی تھی، تو اس کے لیے جو ہے نا مرجع کہتے ہیں عربی میں سے، مطلب وہ اس کے لیے یہ چیز یوز نہیں کرتے تھے، اس چیز کو یوز نہیں کرتے تھے، اس کی جگہ پروناؤن یوز کر لیتے تھے. کہ لوگوں کو اتنی محبوب ہے یہ چیز کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے، ہم نے اپنی اتھارٹی بھی یوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، تو ان کے مائنڈ میں کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کہ اور جگہ جہاں بھی انا ورڈ یوز ہے نا کہ اتھارٹی میں، وہاں پہ موسٹلی کتاب پہ ذکر ہے. تو لوگوں کے دماغ میں قرآن شریف اتنا نقش ہو چکا تھا کہ ان کے مائنڈ میں کوئی اور بات جا ہی نہیں سکتی. پر جس طرح میرے اور آپ، ہم نے بھی جب یہ بات شروع کی، ہم نے کہیں اس میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے مائنڈ میں آلریڈی ہے انا انزلناہ، کیا نازل ہے؟ قرآن شریف نازل ہوا ہے. اچھا، دوسری رائے یہ ہے کہ انسان کا دماغ جب اللہ تعالیٰ اتنی اتھارٹی سے بات کر رہے ہوں کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آخر اور کیا نازل کریں گے. قرآن شریف ہی ہو سکتا ہے جو اتنی اتھارٹی سے، اتنے محبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پہ نازل کر رہے ہیں. ایک حدیث بھی زمن میں آتی ہے کہ قرآن شریف ایک دفعہ نازل ہوا تھا لیلۃ القدر میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں نازل ہوتا رہا ہے. ان القرآن نزل دفعۃ واحدۃ الی السماء الدنیا ثم نزل نجما فنجما. یہ حدیث مبارک ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا ایک دفعہ نازل ہوتا سمائے دنیا پہ، اس کے بعد ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا حضور صلی پہ وحی کر کے نازل ہوتا رہا. تو حضور صلی پہ جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی نا، تو حضور صلی بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کو اتنی وحی کی عادت لگ گئی تھی کہ کب میرے پہ قرآن نازل ہوگا. تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب مجھے حکم ہوتا ہے تب میں کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم اس چیز میں جلدی کیوں کرتے ہو، کہ وہ ان کو اتنی اس میں لذت آتی تھی قرآن شریف میں جب ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، اس کیفیت کی، وہ سننا اللہ تعالیٰ کلام. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جلدی جلدی جو ہے نا یہ بھیجیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ضرورت کے مطابق جب ضرورت ہوگی میں تمہیں اس کے حساب سے بھیجتا ہوں. اچھا، ایک بنت شاطے گزری ہیں مفسر قرآن شریف کی، ان کا کچھ کام تو بہت ہی خوبصورت ہے، لائک وہ دیکھنے والا کام ہے. ایک ان کا جو سب سے ایک رول انہوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی اگر بات، کوئی خاص بات ہے نا، فار ایگزامپل سورہ العصر کی میں نے اسٹڈی دیکھی ہے کہ والعصر ان الانسان، تو قرآن مجید میں جہاں جہاں ان الانسان ورڈ یوز ہوا ہے نا، ان کو انہوں نے کمبائن کر لی ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ اسٹڈی بھی انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ انزلناہ یہ کہاں کا یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسٹلی یوز کیا جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن شریف نازل کرنے کی.
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا چیز نازل کی ہے. تو پہلی میں نے آپ کو کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. دوسری چیز وانزلنا الحدید، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوہا اتارا ہے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور ایک میزان نازل کی ہے. اللہ کہتا ہے آسمان سے میں نے پانی نازل کیا. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور اللہ کہتا ہے میں نے آسمان سے لباس اتارا تاکہ تم خوبصورت دکھو. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں لباس بھی ایسا زیب تن کرنا چاہیے کہ ہم خوبصورت دکھیں، اچھے دکھیں. اس لیے دیکھیں لباس اس لیے ہمارے لیے اتارا ہے، ہماری زینت کے لیے اتارا ہے. تو اللہ کہتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا. اور پھر اللہ کہتے ہیں میرا فضل جو ہے نا، یہ بھی ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میں ہی نازل کرتا ہوں اپنے بندہ کے اوپر. اینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ بے شک میں جس پہ چاہتا ہوں اپنا فضل نازل کر لیتا ہوں. اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، کہ وہاں پہ بھی یہ ہے جو جس طرح لیلۃ القدر سورہ قدر والا پیٹرن ہے، بس اینڈ میں کہا لیلۃ القدر، وہاں پہ کہا یہاں پہ کہا لیلۃ المبارکہ، ایک مبارک رات میں اس کو میں نے نازل کیا. پھر ایک اور رائے یہ ہے کہ اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن شریف سمائے دنیا پہ پہلی دفعہ نازل ہوا تھا لیلۃ القدر میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی آئی ہے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں، وہ کہاں پہ نازل ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کون سے دن میں نازل ہوئی ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ جو یہ مخاطب کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ انا انزلناہ، یہ انہی 5 آیتوں کی طرف مخاطب کر رہے ہیں. لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بیت العزا پہ نازل ہوتا، واللہ عالم. ایک رائے یہ کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ شوال کے پہلے 10-15 دنوں میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ نون کی کچھ آیتیں ہوئی تھی، پھر سورہ مدثر کی کچھ آیتیں ہوئی تھیں. تو یہ ہے کہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی ہیں وہ ہوئی تھی شوال میں، اور جو قرآن سمائے دنیا پہ نازل ہوا تھا وہ نازل ہوا تھا کب؟ لیلۃ القدر والی رات میں. اب اللہ عالم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اچھا تیسرا پوائنٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرشتوں کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں. لیکن 3 طرح کے فرشتے ہیں جن کا کام کسی نہ کسی طرح نا کتاب سے ریلیٹڈ ہے. لائک کرام بررہ، بزرگ فرشتے، نیک فرشتے. ٹھیک ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ، کہ وہ فرشتے ہیں بڑے بزرگی والے، بڑے عزت والے. مطلب اس سے پہلے سورہ بسر کی آیت ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگ کی قرآن کے اوپر دھیان نہیں دے رہے تھے، تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، جو ہستیاں ان کلام کو لکھتی ہیں وہ اتنے مقدس ہیں، جہاں پہ یہ صحف پڑھے ہوئے ہیں وہ کتنے مرفوع مطہر ہیں، کتنے پاک ہیں، کتنے بلند ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں. ایک فرشتے مطلب وہ گئے جو لوح محفوظ میں یہ لکھتے ہیں قرآن. دوسرے ہیں کرام الکاتبین، جن کا کام ہے ہمارے یہ اعمال وغیرہ کو لکھنا. اور تیسرے ہیں حضرت جبرائیل ذی العرش المکین، جن کا کام ہے کیا؟ وہی جو انہوں نے لکھی تھی کرام الکاتبین نے اور کرام البررہ نے، وہاں سے لے کے دوسرا پہ نازل کرتے تھے. تو ان کا کام بھی کسی نہ کس طرح بک سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر اس بک کے مطابق جس طرح ہم عمل کرتے ہیں اچھے یا برے، تو اس بک کے ریزلٹس کو جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرام کاتبین لکھتے ہیں. اور پھر یہیں تک بات کلوز کرتے ہیں. میری میموری بھی فون کی ڈاؤن ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم یہاں سے بات سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.